بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم ناظرین، حضرات و خواتین، آج آپ کے سامنے والدین کے حقوق پر کچھ اہم باتیں ہم عرض کریں گے۔ والدین کے حقوق دراصل اولاد کے فرائض ہیں۔ والدین کے حقوق میں ایک احسان مندی ہے، ان کی شکر گزاری ہے، ان کی رضا جوئی اور خوشنودی ہے، اور ان کے جذبات و احساسات کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، ان کی خدمت گزاری ہے، ان کے ساتھ نیک برتاؤ ہے، ان کا ادب و احترام ہے، اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، ان کے لیے دعائے استغفار کرنا ہے، ان کے ساتھ محبت اور رحمت کا معاملہ کرنا ہے، ان کا مالی تعاون کرنا ہے، ان کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ خدا کے توحید کے بعد خاندانی زندگی میں سب سے اونچا مقام والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور تمہارا رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم لوگ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے ادب و احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور عاجزی سے ان کے سامنے جھک کر رہو، اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر اس بے بسی کی زندگی میں ویسے ہی رحم فرما جس طرح بچپن کی بے بسی میں انہوں نے مجھے رحمت اور شفقت سے پالا پوسا تھا۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ایک مومن پر خدا کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ نمبر دو، بڑھاپے میں کچھ سختی، خشکی اور چڑچڑاپن فطری بات ہے۔ ضعیفی کی اس عمر میں والدین کا لحاظ کیا جائے، ان کی ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کیا جائے، اور ان کی کسی بات پر اکتا کر جواب میں اف تک نہ کہیں۔ نمبر تین، والدین کے ادب و احترام اور ان کے مرتبے اور مقام کا پورا لحاظ رکھا جائے۔ بڑھاپے میں خلاف توقع باتوں کا ظہور، اپنا مقام برقرار رکھنے کے لیے اپنی رائے پر بیجا اصرار، بار بار خفا ہونا وغیرہ، ان مواقع پر قرآنی ہدایت یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے انہیں برداشت کیا جائے، ان کے ادب و احترام کے خلاف زبان سے کوئی بات نہ نکالی جائے۔ نمبر چار، عاجزی، انکساری، نرمی اور فرمانبرداری کا رویہ ہر وقت ان کے ساتھ برتا جائے، ان کے ہر حکم کو غور سے سنا جائے اور اس کو پورا کر کے راحت محسوس کی جائے۔ نمبر پانچ، مجبوری، بے بسی اور کمزوری کے اس دور میں اپنے بچپن کی مجبوری، بے بسی اور کمزوری کو یاد کیا جائے، اور جس طرح محبت اور رحمت سے انہوں نے اولاد کے لیے دکھ سہے ہیں اور دعائیں کی ہیں، اسی طرح اس ضعیفی اور بے بسی میں ان پر رحم کی دعا کی جائے۔ والدین کی احسان مندی اور شکر گزاری ان کا دوسرا حق ہے۔ اللہ نے سورہ لقمان میں فرمایا انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ۔ پھر تیسرا حق ان کا رضا جوئی ہے، والدین کی رضا جوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، کہ ماں باپ کی رضامندی میں خدا کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضی میں خدا کی ناراضی ہے۔ والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور انہوں نے سوال کیا ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک و نار، رواہ ابن ماجہ، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ والدین کا حق کیا ہے، اولاد پر والدین کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت اور دوزخ ہے۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو والدین کی خدمت صرف سماجی اور معاشی ضرورت اور محض دنیاوی فریضہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایمان اور اخروی نجات اور انعامات کا اٹوٹ حصہ ہے۔ والدین کے حقوق سے بے نیاز ہو کر خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی فرما برداری اور ان کو راضی رکھنے کی کوشش ہی کے ذریعے اولاد جنت میں اپنا گھر بنا سکتی ہے۔ ان کے حقوق کی پامالی، ان کی ناراضی کے باعث اولاد جہنم کا ایندھن بن سکتی ہے۔
یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں، ان جاہمۃ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک فقال هل لك من ام؟ قال نعم قال فالزمها فان الجنة عند رجلها رواہ ابن ماجہ۔ حضرت جاہمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کروں، اسی لیے آیا ہوں تاکہ آپ سے مشورہ کر لو، تو فرمائیے آپ کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت انہی کے قدموں میں ہے۔ امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں ماں اور باپ دونوں کا ذکر ہے، جنت ان کے قدموں میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی انتہائی عزت کی جائے اور نہایت عاجزی اور نرمی کے ساتھ ان سے پیش آیا جائے، جی جان سے ان کی خدمت کی جائے اور اسی کو اپنے نجات کا ذریعہ سمجھے۔ والدین کی خدمت کا دنیا میں انعام بھی انسان کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں اس کا صلہ انسان کو دیتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار والے 3 ساتھیوں کا قصہ بیان کیا ہے جو بارش سے پناہ لینے کے لیے غار میں داخل ہوئے۔ ایک بڑی چٹان کے گرنے سے غار بند ہو گیا اور تینوں نے خلوص دل کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر کیے ہوئے اپنے نیک اعمال کا حوالہ دیا، جن میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کہ میں روزانہ ان کو دودھ دہا کر پلاتا تھا۔ ایک دن آنے میں تاخیر ہو گئی، جب گھر لوٹا تو ماں باپ سو چکے تھے، میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے ماں باپ سے پہلے میں ان کو دودھ پلاؤں، تو اس لیے میں حسب معمول دودھ دوہ کر ان کے سرانے کھڑا ہو گیا اور میں اس بات کے انتظار میں رہا کہ جب ان کی آنکھ کھل جائے تو میں ان کو دودھ پلاؤں، پھر میرے بچوں کو پلاؤں۔ رات دیر ان کی آنکھ کھلی، میں نے ان کو دودھ پیش کیا، پھر جب وہ سیر ہو کر پی لیے تو پھر اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو پلایا، جبکہ میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ کام میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تو اس مصیبت کو ہٹا دے۔ چٹان تھوڑا سا ہٹ گئی۔ پھر 2 اشخاص نے اپنے اپنے اعمال کا ذکر کیا۔ ایک نے اپنی چچا زاد بہن کو باعثمت واپس کیا اور اس کی حاجت ضرورت جو پیسوں کی تھی وہ پوری کر دی، حالانکہ وہ اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے اللہ کا حوالہ دیا تو اس نے اسے باعزت بھیج دیا اور پیسے بھی اس نے دے دیے، واپس نہیں لوٹائے۔ اور تیسرے شخص ایک زمیندار تھا، بہت سارے مزدور اس کے پاس کام کرتے تھے، ایک مزدور نے اپنی مزدوری نہیں لی اور ایک زمانے کے بعد وہ آیا تو اس نے اس کی مزدوری سے بہت سارے اونٹ، گائے، بکریاں وغیرہ خریدی اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی۔ ایک مدت کے بعد جب وہ آیا تو سارے اونٹ، گائے، بکریاں اس نے اس کے حوالے کر دی، تو وہ خوش ہو کر جو ہے اس کو دوائیں دیتے ہوئے گیا۔ تو اس نے ان 2 احباب نے بھی اپنے اپنے نیک اعمال کا حوالہ اللہ تعالیٰ کو دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو ہٹا دیا۔ پھر یہ لوگ صحیح سالم اس سے نکل کر اپنے گھر چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ جو نیکی کی جاتی ہے اس کا صلہ انسان کو آخرت سے پہلے دنیا میں ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ ماں باپ کی خدمت کے صلے میں اولاد کو لمبی عمر اور خوشحالی کا انعام دنیا میں ملتا ہے۔ پھر والدین کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے ادب و احترام کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے کہا کہ جاؤ اپنے والدین کے پاس اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہنا، ان کی خدمت پہ رہ کر جو ہے جہاد کا مرتبہ حاصل کرنا۔ ماں باپ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کا ادب و احترام ملحوظ رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 آدمیوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک سے پوچھا کہ یہ تمہارے کون ہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ میرے والد محترم ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کبھی ان کا نام لے کر نہ پکارنا، نہ کبھی ان کے آگے چلنا، نہ کسی مجلس میں ان سے پہلے بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ والدین کا بدلہ، لا یجزی ولد والدہ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، یہ حدیث ہے جسے مسلم، ترمذی، ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بچہ، کوئی اولاد اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتی، اس کا بدلہ چکا نہیں سکتی، الا یہ کہ اس کو غلام پائے،
پھر اس کو وہ خرید لے، پھر وہ اس کو آزاد کر دے، تب اس کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ والدین کی اطاعت کا درجہ کمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں پتے کی بات کہی ہے، من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح له بابان مفتوحان من الجنہ وان کان واحدا فواحدا ومن امسى عاصیا للہ فی والدیہ اصبح له بابان مفتوحان من النار وان کان واحدا فواحدا قال رجل وان ظلماه قال وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اس حال میں صبح کی ہو کہ وہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام اور ہدایتوں کی فرما برداری کرنے والا تھا، تو اس نے گویا ایسے حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو گویا جنت کا 1 دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کے احکام و ہدایت سے منہ موڑنے والا ہے، تو اس نے ایسے حال میں صبح کی کہ اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو گویا دوزخ کا 1 دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی؟ فرمایا ہاں، اگر وہ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی، اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی، اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ والدین اولاد کی استطاعت سے بڑھ کر اگر ان سے مالی مطالبات کریں، یا ان کی طاقت سے بڑھ کر ان سے محنت لینے لگے، یا ان کی طاقت سے بڑھ کر ان سے محنت لینے لگے، تب بھی اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر اپنے اوپر جبر کر کے ان کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس صورت میں اگرچہ اولاد پر اطاعت واجب نہیں ہے، لیکن اطاعت والدین کا درجہ کمال ہے۔ ہاں، اگر وہ کوئی ایسا مطالبہ کرے جس سے کسی دوسرے کا حق مارا جاتا ہو، تب تو پھر ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، یا کسی پر کوئی ناگوار اثر ہو رہا ہو، یا خدا اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں ہرگز ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی کسی ایسی چیز میں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو تو کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ والدین کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے لیے دعا اور استغفار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہو پروردگار ان پر اس بے بسی کی زندگی میں رحم فرما جس طرح بچپن کی بے بسی میں انہوں نے مجھے رحمت اور شفقت سے پالا تھا۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے والی صالح اولاد کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بتایا ہے، ولد صالح یدعو لہ، یہ حدیث گزر چکی ہے۔ اور پھر والدین کی نافرمانی بدترین گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکبر الکبائر کہا، یعنی بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ان میں سے ذکر کیا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے، تو والدین کی نافرمانی کی سزا انسان کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل الذنوب یؤخر اللہ منها ما شاء الى یوم القیامہ الا عقوق الوالدین فإن اللہ یعجلہ بصاحبہ فی الحیاۃ قبل الممات، کہ آپ نے فرمایا خدا جس گناہ کی سزا چاہتا ہے قیامت کے دن کے لیے ٹال دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اسی زندگی میں موت سے پہلے جلد دے دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا بابان معجلان عقوبتہما فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین، گناہ کے 2 دروازے ایسے ہیں جن کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں انسان کو دی جاتی ہے، ایک گناہ ظلم اور دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ ایک بہترین دلچسپ قصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد اور زاہد انسان تھے جن کا نام جریج تھا۔ وہ نماز کی حالت میں تھے، ماں نے انہیں پکارا، انہوں نے دل میں کہا کہ اے میرے رب، ایک طرف میری نماز اور دوسری طرف میری ماں کی پکار، میں کیا کروں؟ لہذا انہوں نے نماز جاری رکھی۔ تقریباً 3 دن ایسا ہی اتفاق ہوا۔ آخر کار ماں کی زبان سے ایک سخت جملہ جریج کے حق میں نکل گیا، وہ یہ تھا کہ اے جریج، خدا کرے کہ تو مرنے سے پہلے کسی فاحشہ عورت کا چہرہ دیکھے۔ چنانچہ ایک فاحشہ عورت نے ان پر زنا کا الزام لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جریج کو اس الزام سے بچا لیا، اس طرح کہ اس فاحشہ عورت کے شیرخوار بچے نے گود سے کہا کہ میرا باپ جریج نہیں ہے بلکہ فلاں چرواہا ہے۔ بہرحال ماں کی بددعا ان کے حق میں قبول ہوئی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے جریج کو شیرخوار بچے کی زبان سے
اس جنا کے الزام سے بری کر دیا، اور جن لوگوں نے آپ کے عبادت خانے کو ڈھا دیا تھا، اس برات کے بعد انہوں نے جریج سے کہا کہ اگر تم چاہو تو اس عبادت خانے کو ہم سونے کے اینٹوں سے بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بلکہ پہلے جیسا تھا ویسے ہی مٹی کا بنا دو۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، قصہ جریج کو اپنی صحیحین میں ذکر کیا ہے۔ تو معزز ناظرین، والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا فرائض ہیں، آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں سماعت فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اطاعت شعار بننے کی، ان کے خدمت گزار بن کر جی جان سے ان کی خدمت کرنے کی، ہمیشہ ان کا احترام اور ادب بجا لانے کی، اور ہمیشہ اس کو اپنے لیے سعادت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صفا آن لائن کی کوششیں دراصل دینی تعلیمات کو ڈیجیٹل دور میں بہتر انداز میں پیش کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، متعلقین کو فارورڈ کریں۔ یہ ایک دینی تحریک ہے، اس میں آپ کا تعاون ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔